میری خالہ بے اولاد تھی اور گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں اکثر خالہ کے پاس رہتی تھی۔ میں جب بھی خالہ کے ساتھ سوتی تو آدھی رات کے وقت خالہ کے بیڈ سے آواز آتی تھی۔ میں پوچھتی تو خالہ کہتی تمہارا وہم ہے۔ ایک رات خالہ اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے سے خالہ کی عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جا کر اس کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے خالہ کو اس حالت میں دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ خالہ بیڈ کے اوپر۔ میرا نام سائمہ ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد بچپن میں وفات پا چکے تھے۔ خاندان میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس لیے میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور ماں کے ساتھ کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ماں کہیں بھی جاتی تھی تو مجھے خالہ کے گھر چھوڑ جاتی۔ خالہ میری سگی خالہ نہیں تھی، بس ہماری ہمسائی تھی، اس لیے ہم انہیں خالہ کہتے تھے۔ اس بار ماں 3 دن کے لیے شادی پر جا رہی تھی، مگر میں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے امی شام کے وقت مجھے خالہ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ خالہ ایک بڑے سے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کے شوہر دوسرے شہر میں کام کرتے تھے۔ کبھی مہینے بعد گھر واپس آتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خالہ خوش ہوئی، مجھے گلے لگا کر پیار کرنے لگی۔ شام ہونے کو تھی، میں نے کھانا کھایا۔ خالہ نے میرے لیے اپنی نوکرانی سے کہہ کر اپنے ہی کمرے میں میرا بستر لگوا دیا۔ مجھے اس وقت تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ جب کمرے میں ایک ڈبل بیڈ موجود تھا تو میرے لیے الگ سے بیڈ لگوانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن خیر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں بڑے گھر میں آ کر کافی خوش تھی، لیکن رات کے ایک پہر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے خالہ کے بیڈ سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ میں ایک دم ڈر گئی۔ ڈر کر میں نے چادر اپنے منہ پر ڈال لی، لیکن یہ آواز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی موجود تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی بچے کی آواز ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے فوراً خالہ کو آواز دی، خالہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کمرے میں کوئی موجود ہے۔ خالہ نے بڑے ہی پیار سے جواب دیا، نہیں بیٹی، کمرے میں کوئی نہیں۔ میں نے دوبارہ کہا، خالہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں لائٹ جلا دوں؟ انہوں نے یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا کہ مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ لیکن جب میں نے انہیں کہا کہ میں آ کر آپ کے پاس سو جاؤں، تب خالہ کی آواز میں ایک دم غصہ آیا۔ وہ کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے بستر پر سوئی رہو۔ میں ڈر کر اپنی چادر اوڑھ کر سو گئی، لیکن خالہ کی حرکتوں پر مجھے شک ہونے لگا تھا۔ میں نے خالہ کا سارا گھر چھان مارا، مگر مجھے اپنے اور خالہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ رات کو خالہ کے بیڈ پر خالہ کے ساتھ کون تھا؟ سارا دن ایسے ہی گزر گیا، لیکن خالہ کا رویہ رات ہوتے ہی میرے ساتھ بدل گیا۔ شاید اس بار انہیں میرا آنا پسند نہیں تھا۔ جس عمر میں بچیاں گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھیں، اس عمر میں میں گڑیا کو توڑ دیتی تھی۔ گھر میں بات بات پر ماں کے ساتھ جھگڑا کرتی، اپنی ماں کا لحاظ نہیں کرتی تھی، مگر یہاں خالہ کے مزاج کی وجہ سے خاموش تھی۔ خالہ ایک تو امیر تھی، ان کا شوہر اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ مجھے ان کے بڑے گھر میں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ماں تو مجھے خود یہاں چھوڑ کر چلی گئی، لیکن اب خالہ کے گھر ان واقعات سے میں پریشان ہو رہی تھی۔ رات کے وقت میں جیسے ہی سوئی، مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا خالہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ اب میری نظر خالہ پر تھی۔ میں فوراً اپنے بستر سے اٹھی اور ان کی طرف جانے لگی۔
خالہ کمرے کی پچھلی جانب موجود سٹور میں جا چکی تھی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب میرے سارے شک حقیقت میں بدلنے لگے۔ میں تیزی سے سٹور کے دروازے کے پاس پہنچی۔ میں نے اندر سے خالہ کی عجیب آواز سنی تھی۔ میں جوان تھی، ہر بات کی سمجھ رکھتی تھی۔ اچانک میرے دل کو ایک جھٹکا لگا۔ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے؟ مجھے یہ آوازیں صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے میں صحیح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ خالہ کیا کر رہی تھی۔ خیر، جب میری ہمت جواب دے گئی تو میں نے ایک دم سے دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد کے منظر نے مجھے عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ میں آگے بڑھی، خالہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے کہا، خالہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بھی رات کے اس وقت؟ خالہ نے میری جانب گھوم کر دیکھا اور ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے بیٹی اس بارے میں کسی کو نہ بتانا، ورنہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں کہ خالہ ایسی بات کیوں کر رہی تھی۔ تب انہوں نے کہا، تم نہیں جانتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں یہ سب بہت مجبوری میں کر رہی ہوں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قسمت نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ میں یہ سب اپنے بچوں کی خاطر کر رہی ہوں۔ مجھے اولاد چاہیے، اولاد کی کمی مجھے بہت محسوس ہوتی ہے۔ پھر خالہ نے اپنی بات سنانا شروع کر دی۔ کہنے لگی، میں شروع سے بے حد خوبصورت تھی۔ میں شادی کے بعد بھی ایسے ہی خوبصورت رہنا چاہتی تھی۔ میری پسند کی شادی ہوئی تھی، بڑا گھر تھا اور میرے شوہر کے خاندان کی نیک نامی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ جب میں شادی کے بعد حاملہ ہوئی اور مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں اپنے حسن اور جوانی کے خمار میں اس قدر مدہوش ہو چکی تھی کہ میرے نزدیک اولاد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں ویسے بھی ابھی اولاد نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن میرے گھر میں میری دور کی ایک عزیز مجھے ملنے آئی۔ میں نے اسے اپنے بچے کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم کہنے لگی، بچہ پیدا کر کے اپنے اوپر ابھی سے کیوں ذمہ داری ڈال رہی ہو؟ تم ابھی خوبصورت اور جوان ہو، کیوں اپنی جوانی کو برباد کر رہی ہو؟ تم اس بچے کا کام تمام کرو، میں تمہیں ایک شخص سے ملواؤں گی جو تمہیں فلموں اور ڈراموں میں کام دے گا۔ یہ سن کر میرے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اس نے میرے دل کی بات کی تھی۔ شروع سے میرا یہی خواب تھا کہ میں ٹی وی پر آؤں، اور جب آج یہ میرا خواب پورا ہونے والا تھا تو اس بچے کی وجہ سے کیوں پیچھے ہٹوں؟ وہ ابھی کون سا دنیا میں آیا تھا؟ یہ عورت میری رشتہ دار تھی، بے اعتباری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو اس بچے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میرے پاس ایک اچھا موقع تھا۔ میں نے اسی وقت کچھ قیمتی زیورات اٹھائے اور اپنی دوست کے ساتھ چل پڑی۔ سب سے پہلے وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں جاتے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی گلا دبا دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا اگر میں اس بچے کو ضائع کرواؤں گی تو دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی، مگر مجھے ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا وجود زخمی ہو چکا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد میرا شوہر میری حالت دیکھے بغیر مجھ پر غصہ کرنے لگا۔ میں بہت ڈر چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو ساری حقیقت سچ بتا دی، کیونکہ میں اب زندگی سے ایک بڑا سبق سیکھ چکی تھی۔ اس دن کے بعد میرا شوہر بالکل خاموش ہو گیا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔